بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے پوسٹ بھی پڑھتے ہوں گے، اور ان کے اوپر جو لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے۔ مجھے جو ہے ایک پوسٹ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور وہ پوسٹ جب میں نے پڑھا تو اس کے نیچے بے پناہ کمنٹس لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جو ہے وہ کچھ کمنٹس پڑھے، تقریباً کوئی لگ بھگ 100 کے قریب میں نے کمنٹس پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیے۔ یعنی وہ ایسے کمنٹس تھے کہ پڑھنے کے لائق نہیں تھے، اور وہ جو پوسٹ تھا یا جو وہ ایک جو ہے تحریر تھی وہ غالباً آرمی چیف کی طرف سے تھی، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور پاکستانی عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے۔ ہم آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ اپنی پوری طاقت سے کریں گے۔ یعنی یہ جو ہے تحریر تھی، اور اس کے اوپر لوگوں نے اپنا رد عمل دیا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے اور اپنا رد عمل دیتی ہے، لیکن یہ رد عمل یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت ہی منفی رد عمل تھا، اور مجھے جو ہے بڑا دکھ بھی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو دکھ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ آخر جو ہے حالات اس قدر کیوں خراب ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم لوگ جو اپنے اداروں سے جو ہے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم جو ہے ہمیشہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی افواج میں جو ہے وہ کمیشن حاصل کریں اور ملک کی خدمت کریں، لیکن جب اس طرح کے کمنٹس بندہ پڑھتا ہے تو، اور زیادہ تر یہ نوجوانوں کے کمنٹس ہیں، تو بندے کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس پوسٹ میں جو ہے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ آرمی چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ دشمنوں، اب اس میں دشمن کون ہے؟ کیونکہ اگر وہ کسی دہشت گردی کے کسی واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ تو دشمن ہیں پاکستان کے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے اندر جو دشمنی کا جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے اور ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یعنی عوام کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، اور جو ان کے گھر بار کو توڑ رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ ریاست کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، تو کیا یہ دشمن نہیں ہے؟ تو ہمیں جو ہے دشمن کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے کہ ہر قسم کا دشمن، چاہے وہ جو ہے ہمارے جو ہے اداروں کے اوپر جو ہے حملے کراتا ہے، یا جو ہے ہماری عوام کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کرواتا ہے، وہ سب دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو دہشت گردی جو ہے، اس میں دہشت گردی کا ذکر ہے، تو یقیناً وہ دہشت گرد ہیں جو ہمارے جو عسکری ادارے ہیں یا جو دوسرے ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں جو ہمارے اپنے اداروں کے اندر سے جو ہے لوگوں کے گھروں میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، بچوں اور عورتوں کے کپڑے پھاڑتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ یہ کام تو کشمیر اور فلسطین میں ہوا کرتا تھا، یہ اب جو ہے پاکستان میں کب سے شروع ہو گیا؟ تو کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ تو پھر یہاں بھی دہشت گردی کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی پوری طاقت سے جو ہے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تو یہ پوری طاقت سے کیا ہم شروع سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی پاکستان میں کتنی دفعہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر آتی ہے، اور اس کے اوپر پاکستان اپنے وسائل بھی جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور اپنے جو ہے مختلف جو ہے یعنی جو ہمارے عسکری اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کی شہادت کی قربانیاں بھی دیتا ہے، لیکن وہ پوری طاقت کیا وہ نہیں ہوتی ہے کہ جناب 2 سال بعد پھر یہ دہشت گردی کی لہر آ جاتی ہے؟ تو اس کے جو روٹ کازز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے سدباب کی ضرورت ہے، نہ کہ جو ہے اس طرح کے بیان دینے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ستم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تھوڑا میرا خیال ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس طرح کے بیان دینے کے بجائے عملی اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ جو ہے دہشت گردی کے جو روٹ کازز ہیں
ان کو جو ہے ہم کسی طریقے سے کنٹرول ان پہ حاصل کر سکیں، ان کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا، یہ کمنٹس پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن چلیں میں کچھ کمنٹس کو تھوڑا سا پولائٹ طریقے سے جو ہے وہ ایگزیکٹ لینگویج میں تو نہیں، بعض اوقات تو نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن تھوڑا سا میں ان میں مٹھاس ڈال کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک آپ کو ایک سیمپل دینا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے دلوں میں اور خاص کر نوجوانوں کے دلوں میں جو ہے یعنی یہ کیا پک رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے، ہمارے ملکی اداروں کے لیے خطرناک ہے، اور یقیناً جو اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن اگر ان کو نہیں پتہ تو کم از کم جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی اصلاح کریں، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اچھا جناب، اس تحریر پہ جو کسی ایک شخص نے کمنٹ کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ کسی نے اگر بیڈ روم یا واش روم میں کیمرے لگانے ہوں تو نور جہان کے پتروں سے رابطہ کرے۔ یعنی کتنی انسلٹنگ جو ہے وہ ریمارک ہے کہ چونکہ وہ ایک نور جہان کا گانا ہے پتر ہٹاں تے نہیں ملتے، تو وہ اصل میں جو ہے نا انہی کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہے آج کل کیمرے لگانے مشہور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے جو ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو لیٹر آیا ہے وہ اس میں ان کا ذکر ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے ان کے کسی رشتہ دار کو اغوا کیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی وہ یہ تانا مار رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ جو ہے واش روم میں اور بیڈ روم میں کیمرے لگانے کے ماہر ہیں۔ تو بہت ہی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور بہت ہی دکھ بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کمنٹ ہے، بیچاری کمپنی سے کچھ ہو نہیں سکتا، نہ کسی سے جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اب ان کے پاس یہی کام رہ گیا ہے کہ یہ لوگوں کے بیڈ روم اور واش روم میں کیمرے نصب کریں۔ یعنی اسی جو ہے کمنٹ کی جو ہے وہ یعنی وہ آگے جو ہے اسی کمنٹ کے بارے میں جو ہے یعنی وہ جواباً ایک تحریر کر رہا ہے۔ پھر ایک تیسرے شخص نے جو ہے کمنٹ کیا ہے کہ لوٹ مار مافیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ ہمارے آرمی کے افسران ہیں یعنی یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور شخص نے کمنٹ کیا ہے کہ 9 اپریل، 9 مئی اور 9 فروری اس کے پیچھے وردی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ میں بڑے پولائٹ طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو لکھا تھا وہ تو بہت سخت الفاظ تھے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو 9 اپریل کو جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، 9 مئی کو جو یہ جو سارا جو ہے وہ یعنی اداروں پہ جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور جو پروٹیسٹ ہوا تھا اور اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اور پھر 9 فروری یعنی 8 فروری کو الیکشن ہوئے، تو جو مینڈیٹ تھا پاکستانی عوام کا 9 فروری کو اس کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی نے انور مقصود کا ایک پوسٹ اٹھا کے ڈالا ہوا ہے جس میں انور مقصود نے یہ لکھا ہے انورٹڈ کاماز میں کہ سائفر کا مختصر قصہ ڈیش ڈیش ڈیش، یہ ڈالروں کے پیچھے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو رجیم چینج آپریشن جو سب کچھ ہوا ہے، اس سے جو ہے اس کے پیچھے جو کار فرما عوامل ہیں وہ یعنی وہ جو ڈالر ان کو ملے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے الیکشن کمشنر کے بارے میں ایک بہت ہی غلیظ قسم کی یعنی ایک گالی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی پولائٹ طریقے سے یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ 100 بندوں کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلقات استوار کرتی ہے تو اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جس طرح کے ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ تو اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا اداروں کو جو ہے ان چیزوں پہ سوچنا نہیں چاہیے؟ ہاں، آپ یہ تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، ان کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے جو ہے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو گند کیا گیا ہے، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے یا جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے، کیا اس کو جو ہے ہم روک نہیں سکتے ہیں کہ اس کا روٹ کاز ہی ختم ہو جائے؟ اسی طریقے سے جو ہے مختلف لوگوں نے مختلف کمنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ جناب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے ایک مہربانی کریں کہ ایران گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کو جو ہے آپ اس کی تکمیل کر لیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہمیں جو ہے یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردی ختم کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ واحد ادارہ ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو اس نے تباہ کر دی ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں. اسی طریقے سے جو ہے ایک شخص نے جو ہے 1971 کی جنگ میں جو پاکستان آرمی نے جو سرنڈر کیا تھا اس کی جو ہے اس نے تصویر لگائی ہے، اور اس میں جو ہے پاکستانی فوجیوں کی جو ہے شلواریں اتری ہوئی ہیں. یعنی اس قدر اپنے لوگ جو ہے وہ اس قدر یعنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. مطلب بہت دکھ ہوتا ہے. لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اس جو ہے نہج تک نہ جائیں کہ جو ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو، لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی جو ہے اصلاح کریں، کیونکہ عوام میں بہت زیادہ جو ہے نفرت پھیل رہی ہے. کیونکہ جو خاص کر جو 2 سال سے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت شدید قسم کا رد عمل ہے، اور بہت زیادہ کمنٹس ہیں. سارے کمنٹس تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی اس قدر غلیظ قسم کی گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اور کوئی ایک بھی کمنٹ ایسا نہیں ہے جو کوئی پازیٹیو کمنٹ ہو. اسی طریقے سے ایک اور صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ستارے امتیاز کا اصل حقدار وہ ہے جس نے 173 سے 973 بنا کر 70 ارب کا منصوبہ جو ہے 10 روپے کی پینسل سے واڑ دیا. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یعنی کسی نے ایک کینڈیڈیٹ نے جو نون لیگ کا تھا غالباً 173 جو ہے ووٹ اس نے لیے ہیں، تو اس کو 973 کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے یعنی ہر جگہ جو ہے اس میں رد و بدل کی گئی، اور الیکشن کمیشن نے جو 70 ارب کا جو قوم کو ٹیکہ لگایا ہے تو وہ جو ہے 10 روپے کی پینسل سے اس کو چینج کر کے تو سارے جو ہے اس پہ جو ہے نا پانی پھیر دیا. یعنی اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے ہارے ہوئے لوگوں کو انہوں نے یعنی جو ہے جتوا دیا ہے اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہروا دیا ہے. اسی طریقے سے ایک شخص نے جو ہے وہ یہ جو ہے کچھ کوٹ لکھا ہے کسی کا کہ منصف تیرے انصاف کے معیار پہ تھو، منافقانہ سوچ کے چوکیدار پہ تھو، نیلام گھر کے صحافی اور قلمکار پہ تھو، دین فروش ملا کے کردار پہ تھو. تو یعنی اس قدر شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص کر جو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کے لیے عوام کے دلوں میں جو ہے وہ بے پناہ محبت تھی اور ابھی بھی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے جو ہے ٹرکوں کے پیچھے جو ہے آرمی کے جنرلوں کی تصویریں ہوا کرتی تھیں، تو وہ آہستہ آہستہ نہ صرف وہ تصویریں غائب ہو رہی ہیں، بلکہ جو ہے عوام کے جو ہے قلم میں اور عوام کی زبانوں میں جو ہے ان کے خلاف زہر یعنی بھری سیاہی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس کا وہ اظہار جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یقیناً جو ہے یعنی جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو جو ہے اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. غلطی تو سب کو نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی قوم، کوئی بھی فوج، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو وہ کبھی بھی کوئی جنگ نہیں جیت سکتی، چاہے وہ اندرونی جنگ ہو مافیاز کے خلاف یا وہ بیرونی جنگ ہو کسی غیر ملکی طاقت کے خلاف. اس لیے جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس قدر ظلم نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک جو ہے وہ مزید یعنی حصوں جو ہے ٹکڑوں میں بٹ جائے اور عوام جو ہے در بدر کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھاتی پھرے. تو سیاست کی جو لڑائی ہے یہ ان کو چاہیے کہ سیاستدانوں تک ہی رہنے دیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تو وہ اس پر توجہ دے. اگر یہ اپنے کام سے کام رکھیں گے اور جو ہے سیاست میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کریں گے تو یقیناً جو ہے یہ عوامی جو منفی رد عمل ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور جو ہے پھر حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نازل کرے اس رمضان کے مہینے کی برکت سے، اور جو ہے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ جو ہے اپنی اصلاح کریں، اور یہ جو کچھ یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ملک میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہوا ہے اس کا جو ہے فوراً سدباب کریں، تاکہ جو ہے عوام جو ہے سکھ کا سانس لے اور ہمارا ملک جو ہے وہ واپسی پر اپنی یعنی جو صحیح سمت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرے، اور ہم جو ہے اس غلامی سے نجات حاصل کریں. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.